الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم رمضان المبارک کا اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے جو یہ بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کا یہ خدا کے شکر سے دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور رمضان کے اندر اس کے جو ایام ہیں اس میں روزہ اور دیگر عبادات اللہ جس بندے کو جس اعتبار سے توفیق دے رہا ہے، بندہ اپنی عبادات کو انجام دیتا ہے۔ جو یہ ہم رمضان میں روزہ اور رات میں تراویح وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے تو ان کے مسائل ایسے ہیں جن سے عام آدمی بخوبی واقف ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے ان مسائل کا مذاکرہ بھی بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ مسائل رمضان المبارک کے تعلق سے ایسے ہیں کہ جس میں بطور خاص ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بڑی غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ گناہ نہیں سمجھ رہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے کرنے سے ہمارے روزے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ بھی جا رہا ہے، کفارہ بھی ہو رہا ہے، لیکن بندے کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا شریعت نے سزا اس سلسلے میں مقرر کر رکھی۔ تو آج ارادہ یہ ہوا کہ کم از کم اس انداز کے جو ہمارے لیے اہم مسئلے ہیں وہ ذکر کر دیے جائیں، تاکہ ہم اور آپ اپنے ان مبارک روزوں کو اور خاص عبادات کو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کر سکیں۔ دیکھیں، اللہ نے رمضان کے روزے میں کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کے پورا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہم سارے جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھا لے جان کر روزہ ٹوٹے گا، پانی پی لے روزہ ٹوٹے گا، کوئی اپنی خواہش کو پورا کر لے روزہ ٹوٹے گا۔ کھانے پینے کے مسائل ہم واقف ہیں، لیکن جو یہ خواہش اور شہوت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے بڑی ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر 1، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہے اور وہ سو رہا ہے، اور سونے کی حالت میں اسے احتلام کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ سونے کی حالت میں احتلام کا مطلب یعنی بندہ سویا، روزے کی حالت میں ہے، اور خواب وغیرہ کچھ اسے اس طرح کا عمل پیش آیا اور احتلام ہو گیا، یعنی مادہ منی بدن سے نکل گیا، تو یہ کہلاتا ہے احتلام ہو جانا۔ اگر کسی بندے کو روزے کی حالت میں یہ کیفیت پیش آ جائے تو اس سے روزے پہ بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ بالکل صحیح ادا ہو جائے گا، روزے پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارا روزہ بالکل صحیح طریقے پر ادا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں اس نے تصور کے اندر غلط خیالات سوچنے شروع کر دیے،
دل ہی دل میں، دماغ میں وہ گندے خیالات کی دنیا میں چلا گیا، اور سارا کچھ جو ہوتا ہے شہوت کو، خواہش کو پورا کرنے کا عمل، وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے، تصورات میں چل رہے، اور اتنا زیادہ اس کا تصور جمع اور خیال جمع کہ اس بندے کو اس سوچ بچار میں، خیال میں ہی یہ کیفیت پیش آ گئی کہ انزال ہو گیا اور مادہ منی اس کا باہر نکل گیا، خارج ہو گیا۔ اب اگر یہ صورت پیش آئی ہے تو اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، روزہ ادا ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر بھی یعنی خالی سوچ کر کے، تصور کر کے کوئی غلط چیز اگر ہم نے سوچی، گندے خیالات آئے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ انزال کی کیفیت پیش آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح تیسری چیز کہ کسی بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے بد نظری کی۔ بد نظری کا مطلب کیا ہے؟ کسی خاتون پہ نظر ڈالی، کسی عورت کی تصویر دیکھی، چاہے وہ الگ سے باہر کوئی سامنے اس کے موجود ہے یا موبائل کے اندر تصویر موجود ہے، اس نے وہ تصویر دیکھی اور اس تصویر دیکھنے سے اسے اتنی شہوت ہوئی کہ اسے انزال ہو گیا، یعنی مادہ منی نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس کا ابھی بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ابھی جب سے یہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے اور جو یہ کیفیت ہماری روزے کی چل رہی ہے، بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو بیچارے ان مسائل کے اندر مبتلا ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے شرم آتی ہے کہ پوچھتے ہی نہیں ہے، معلوم ہی بندہ نہیں کر پاتا۔ لیکن ہمارے علم میں رہنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ساری کیفیات پیدا ہو تو ہمارے روزے کا حکم کیا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر احتلام کی کیفیت یعنی خواب میں اگر مادہ منی نکلا تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی کو تصور میں، خیال میں اس کے گندے خیالات آئے اور اس کی وجہ سے اس کا یہ مادہ نکل گیا تو اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی آدمی نے بد نظری کی، کسی خاتون پہ نظر وغیرہ ڈالی اور اس سے خواہشات پیدا ہوئی اور یہ مادہ نکل گیا تو اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بد نظری کرنا وہ گناہ ہے، گندے خیالات سوچنا وہی غلط چیز ہے۔ میں اس ٹاپک پہ نہیں بات کر رہا، میں ان چیزوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو روزے کے اوپر ہماری کیا فرق پڑنے والا ہے۔ تو یہاں تک روزے کا معاملہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی آدمی نے مشت زنی کی، مشت زنی کا مطلب جسے بولا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس، اپنے ہاتھ سے اپنی مادہ منی کو نکال کے ضائع کرنا، اگر کسی نے یہ عمل کیا اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اور اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر یہ کیفیت ہمارے ساتھ میں پائی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اور پھر ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ خالی خیال نہیں، خواب نہیں، بلکہ اپنا عمل بھی داخل ہو گیا، اپنی حرکت بھی ساتھ میں جڑ گئی ہے۔ تو اس لیے شریعت خالی خیالات اور وسوسوں پہ پکڑ نہیں کرتی، شریعت اپنے عمل کے اوپر پکڑ کرتی ہے، آپ کی لاپرواہی کا دخل ہے اس میں۔ اس لیے اگر یہ کیفیت پائی گئی ہے تو شرعاً آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے ذمے اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی، رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا، البتہ کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ رمضان کا جو یہ روزہ اس نے توڑا ہے، روزے کی قضا کرے گا، یعنی ایک روزہ رمضان کے بعد رکھے گا اگر روزے میں یہ کیفیت پائی گئی۔ یا اسی طرح اگر کسی بندے نے روزے کی حالت میں نعوذ باللہ کوئی گندی فلم، گندی تصویریں دیکھی، وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی تصاویر دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے کی حالت میں پھر اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کے بدن سے مادہ منی نکل گیا، تو اب روزے کا حکم کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر وہی بات کہ وہ دیکھنا غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ سب اپنی جگہ، اس کی وضاحت مجھے اس وقت میں نہیں کرنی، میں روزے کے مسئلے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
اگر کسی نے گندی تصاویر، غلط تصویریں، فلمیں دیکھی اور اس سے شہوت ہوئی اور مادہ منی نکلا، اب ایسی صورت میں ہمارے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ سارے حضرات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا، خالی شہوت ہوئی اور مادہ منی نکل گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر سامنے اسکرین پہ غلط تصاویر چل رہی ہیں اور اس دوران شہوت بھی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، اور آدمی کا مثلا اپنا ہاتھ شرمگاہ کے اوپر چلا گیا، اس نے ہاتھ سے شرمگاہ کو دبا لیا، یا شرمگاہ کو اس نے اپنے ٹانگوں اور رانوں کے درمیان میں دبا لیا، اور اس کیفیت کے ساتھ میں پھر اس کا مادہ منی نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر روزہ اس کا باقی نہیں رہے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اگر کوئی غلط تصاویر، غلط فلمیں دیکھ رہا ہے اور اس میں خالی دیکھنے کی وجہ سے مادہ منی نکلا، تو روزے پہ نہیں فرق پڑے گا، روزہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ کا کوئی عمل دخل شرمگاہ پہ پایا گیا، یا ہم نے شرمگاہ کو اپنے پیروں میں، رانوں میں دبایا، جس سے شہوت میں اور اضافہ ہوا اور مادہ منی نکلا، تو پھر ایسی صورت میں رمضان کا روزہ ہمارا یہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ ہمارا باقی نہیں بچے گا۔ کیونکہ پھر وہی بات آ گئی کہ خالی دیکھنا نہیں ہوا، یہاں پہ ساتھ میں اپنا عمل بھی پایا گیا، اور عمل جب پا لیا گیا تو پھر روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو اس انداز کے اندر یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے تاکہ ہمارے رمضان کے روزے اس انداز کے اندر بنا وجہ غلط عمل کے سلسلے میں خراب نہ ہوں۔ تو یہ اہم جزیات ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، جو حضرات یہاں تک کا تو مسئلہ ایسا تھا کہ یہ ہمارے جو نیو جنریشن نوجوان ہیں، اور خاص طور سے جن حضرات کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ان کے ساتھ میں یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ جن حضرات کے نکاح ہو چکے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، اب وہ حضرات کے لیے ذرا 2-3 باتیں جو بڑی بطور خاص ہمیں یاد رکھنے کی ہیں۔ گزشتہ سال بھی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، عرض کی تھی، لیکن زیادہ تفصیل سے نہیں رکھ سکا تھا۔ اس مرتبہ اس لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی اس رمضان کو شروع ہوئے صرف 8 دن ہوئے، آج ہم 8واں روزہ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں 2 بندے یہاں پر میرے پاس آ کر کے ایسے مسئلے بتائے انہوں نے، اور 3 مسئلے میرے پاس آن لائن ایسے آئے کہ جس کے اندر لوگوں کے روزے بھی ٹوٹے اور ان پہ کفارہ بھی واجب ہو گیا، اور ان کو بیچاروں کو یہی احساس نہیں تھا کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، یا ہمارے اوپر کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ان باتوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اب آگے کے جو مسئلے ہیں وہ ذرا سمجھیں کہ اگر شوہر اور بیوی کہیں پر موجود ہے، اور شوہر بیوی رمضان میں روزے کی حالت میں اگر وہ آپس میں چمٹ کر، پاس ہو کر، قریب ہو کر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد ان میں آپس میں بوس و کنار یعنی کس وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں شوہر بیوی میں عام ہیں وہ چیزیں ہوئی ان دونوں کے درمیان، اور اتنی زیادہ اس کے اندر ان کا اضافہ ہوا کہ کسی وجہ سے یہ عمل بڑھتے بڑھتے اس کا انزال ہو گیا، یعنی مادہ منی نکل گیا، چاہے شہوت پوری اس نے جماع کے ذریعے نہیں کی، کوئی مطلب شرمگاہ کا شرمگاہ سے تعلق نہیں ہوا، لیکن آپس میں ہی اس طرح سے دونوں اتنے زیادہ فری ہو گئے، اتنے زیادہ انہوں نے آپس میں یہ حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے انزال ہو گیا، مادہ منی نکل گیا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ان کا باقی نہیں بچے گا، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بعض افراد کیا سوچتے ہیں کہ شاید روزہ جب ٹوٹے گا کہ جب ہم شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملائیں گے، اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات غلط ہے۔
اگر ہم نے وہاں پہ بوسو کنار کیا، خالی چمٹ کے قریب ہو کے لیٹے اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمیں انزال ہوا، تو ایسی صورت میں بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا روزہ باقی نہیں بچے گا، ہمیں اس روزے کی رمضان کے بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیز بھی ہمیں بطور خاص یاد رکھنے کی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان کے روزے میں، یہ تو تھا خالی چمٹ کے قریب ہو کر کے لیٹنا اور اتنا زیادہ یہ عمل کرنا کہ اس سے مادہ منی نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی، خالی چمٹ کے لیٹا، قریب لیٹا، اس کے بوسا وغیرہ لیا خالی، لیکن مادہ منی خارج نہیں ہوا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ اب آگے بڑھیں کہ اگر شہوت میں اور اضافہ ہوا اور کیفیت یہ ہو گئی کہ شرمگاہ سے مل بھی گئی اور شرمگاہ میں داخل ہو گئی، اگر یہ کیفیت شوہر بیوی کے درمیان ہو گئی، تو اب مسئلہ یاد رکھیے گا کہ شرمگاہ میں داخل ہونے کے بعد رمضان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور پھر شرعاً اس بندے پہ کفارہ بھی واجب ہوگا، ان کو دونوں کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ شرمگاہ میں خالی داخل ہو جانا کافی ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی مادہ منی نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، اگر شرمگاہ میں داخل ہوئی، رمضان کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ ابھی ایک مسئلہ آیا 2 دن پہلے میرے پاس، ایک صاحب نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا، کہنے لگے کہ ہم لیٹے سحری کے بعد میں اور اس طرح کے اعمال ہوئے، حرکتیں ہوئی اور پھر شرمگاہ میں داخل ہوئی، لیکن ایک دم سے پھر ہمیں احساس ہوا کہ بھائی روزہ ہے، ہم الگ ہو گئے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگے آگے انزال نہیں ہوا، شہوت پوری نہیں ہوئی، اب ہمارا کیا حکم ہوگا؟ تو میں نے کہا بھائی اب تو معاملہ برابر ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، آپ کو روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، دونوں چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ اور کفاری کا مطلب کیا ہوگا؟ کفاری کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد شوہر بیوی کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے بغیر ناغہ کے، لگاتار 60 روزے، 60 روزے بغیر ناغہ کے۔ اگر 58 روزے رکھ لیے اور 59واں کسی وجہ سے ان کا چھوٹ گیا تو ان کی گنتی دوبارہ 1 سے پھر سے شروع ہوگی، دوبارہ پھر سے انہیں 60 کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ اگر درمیان میں 1 روزے کا بھی ناغہ ہو گئے تو اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت حکم ہے شریعت کی جانب سے، لیکن ہمارے یہاں اس میں بڑی غفلت ہے، بہت بے احتیاطی ہے اور اتنے زیادہ کفارے واجب ہوتے اور ہم نہ تو مسئلے معلوم کرتے، نہ پوچھتے اور نہ ہمارے علم میں ہوتا۔ بندہ زیادہ سے زیادہ یہ سوچتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا بعد میں قضا کر لیں گے۔ اگر کوئی اس انداز کی کیفیت پیش آئے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم فوراً کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ معلوم کریں تاکہ جو شرعی حکم ہے بندے کے وہ علم میں آ سکے۔ تو اگر یہ کیفیت وہاں پہ پائی گئی ہے تو رمضان کا روزہ بھی ان کا ٹوٹے گا اور پھر ان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور لگاتار 60 روزے کفارے میں رکھنے پڑیں گے اور 1 روزے کا بھی ناغہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حکم ہے شریعت کی جانب سے، یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بڑی غفلت ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ان باتوں کی طرف سے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ساری عبادات ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ذرا سی بھی اس طرح کی لاپرواہیاں ہوئی ہمارے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ اور بہت ساری یہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں بھی ٹوٹ رہا، لیکن ان کے کرنے سے فائدہ کیا ہے جبکہ ہمارے روزے کا سارا ثواب نعوذ باللہ ضائع ہو جا رہا ہو۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں میں نے ڈیٹیل سے رکھ دی ہیں آپ کے سامنے، ان کو ذہن میں رکھیں۔ ان میں سے کوئی شکل ہمارے ساتھ پیش آئے تو اس کے مطابق عمل کریں۔ اولاً تو پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں تاکہ کوئی ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ پیدا ہی نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کی ہمیں تحقیق ضروری ہے کہ پھر شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں کیا احکام عطا فرمائے۔
یاد رہیں گے سب کو انشاءاللہ؟ اب آپ خلاصہ ذرا مجھے سب مسئلوں کا بتا دیں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہ جائیں کہ کیا کیا حکم کس مسئلے میں بتایا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے خواب میں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کو خیالات گندے آئیں اور وہ اپنی کوئی حرکت اپنی طرف سے نہ کرے، خالی گندے خیالات کی وجہ سے مادہ منی نکل جائے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے بد نظری کی اور صرف بد نظری کی وجہ سے اس کے لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ مادہ منی خارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے مشت زنی کی یعنی اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ اپنا مادہ منی خارج کیا تو روزہ ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے غلط تصویریں گندی ویڈیوز دیکھی اور اس کے نتیجے میں اس کا مادہ منی نکلا لیکن اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس کے اندر، بغیر کسی عمل دخل کے وہ خارج ہو گیا تو پھر ٹوٹے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر ذرا سا بھی اپنا عمل دخل شرمگاہ کے تعلق سے پایا گیا، چاہے ہاتھ سے دبانا ہو یا پیروں میں دبانے کا عمل ہو، تو پھر اس کے ذریعے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر شوہر بیوی آپس میں لیٹے اور بوسو کنار کی، آپس میں ملے جولے، شرمگاہ سے نہیں ملی لیکن ویسے ہی آپسی حرکتیں کی اور اس کے نتیجے میں مادہ منی نکلا تو روزہ ٹوٹے گا؟ بولو بھائی، ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے، شوہر بیوی نے آپس میں اپنی خواہش کو پورا کیا اور شرمگاہ میں داخل بھی ہوئی تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ میں ایک انعام اور ملے گا، کیا؟ کفارہ ادا کریں۔ اور کفارے کا مطلب کیا ہے؟ کتنے روزے؟ 60 روزے بندے کو رکھنے پڑیں گے۔ اب کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ 60 روزے میں رکھ نہیں سکتا، بدن میں اتنی جان نہیں، تو بھائی جس آدمی میں یہ کیفیت ہو رہی ہے اور اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا، روزے کا اتنا قدر اہتمام نہیں ہو رہا، ظاہر سی بات ہے وہ اتنا زیادہ گیا گزرا تو ہوگا نہیں۔ روزہ تو وہ رکھ سکتا ہے تو پھر اسے روزہ ہی رکھنا ہے، سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ پھر نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ وہ سب جب ہوتے ہیں کہ جب بندے میں اتنی جان ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو کہ وہ بندہ یہ روزے رکھے، تو جب روزے رکھے جا سکتے ہیں تو پھر وہ روزے ہی رکھے جائیں گے۔ یہ مسئلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے صحیح معنی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غلطی سے، لاپرواہی سے، خطا سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت ان مبارک روزوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔